السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهل ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبوں، سورہ انبیاء کی 70 پر 9ویں آیت، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر چل رہا۔ وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین، ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ پھر اور ایک نعمت ہم نے ان کو یہ دی، وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم، اور ہم نے انہیں صنعت، کاریگری اور اوزار بنانا، زرہیں بنانا، ہتھیارات بنانا لوہے کے ذریعے سے، اور لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح ہو جاتا تھا، جیسے جو شکل چاہے، جو حالت میں ڈھالنا چاہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ کر لیا کرتے تھے۔ پہاڑ اور پرندے بھی، ان کی بھی تسبیح ان کے ساتھ چلتی تھی۔ جب یہ زبور کی تلاوت کرتے تو بہترین سماع ہو جاتا تھا۔ اللہ نے انہیں بڑی اچھی آواز بھی دی تھی، خوش الہانی تھی، اور اچھے انداز سے وہ پڑھا کرتے تھے، جس سے تمام مخلوق، چرند پرند، سارے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، جب آپ تسبیح کہا کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، تو پہاڑ گونج اٹھتے تھے۔ یہ گویا گونج ان پہاڑوں کی تسبیح تھی۔ علامہ آلوسی بہت بڑے ایک مفسر ہیں، انہوں نے اور دیگر محقق مفسرین حضرات علماء نے اس کی تشریح کی ہے۔ پہاڑ زبان خال سے تسبیح کیا کرتے تھے۔ ایک ہے زبان حال، ایک ہے زبان خال۔ حال کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے الفاظ نہیں ہوتے، کوئی آدمی سن نہیں سکتا۔ خال وہ ہے جو الفاظ ظاہر ہو جائیں، آواز آ جائے، آدمی ان آوازوں کو سنے۔ ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، پہاڑ بھی بیان کر رہے ہیں، چرند پرند بھی تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ بنی اسرائیل میں یہ گفتگو چل رہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیحات کو، ان کے کلمات کو، ان کی دعاؤں کو، ان کے جملوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ چیز عطا فرمائی تھی۔ پہاڑ جو تسبیح کر رہے ہیں، حال سے تسبیح کر رہے ہیں، لیکن خال سے بھی تسبیح کرتے تھے، ان کی آوازیں بھی بلند ہوتی تھیں، ان کی آوازوں کو سنا جاتا تھا۔ حضرت داؤد بھی سنتے تھے۔ ممکن ہے اور حضرات بھی اس طریقے سے اس معجزے کا مشاہدہ انہوں نے کیا ہو، تو گویا حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ جب وہ تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی ان کی تسبیح میں شامل ہو کر وہ بھی تسبیح بیان کرتے، اور وہ زبان خال ہوتا۔ زبان حال تو ہر حال میں ہے، لیکن زبان خال کا بھی معاملہ چلتا تھا۔
جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کنکریوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، کنکریوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس آواز کو لوگوں نے بھی سنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ کنکریاں تسبیح پڑھی، ذکر کیا لا الہ کا، لوگوں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ یہی معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا۔ پہاڑ تسبیح بیان کرتے تھے، اس کو عام طور پر سنا جاتا تھا، یہ چیز ان کی تھی۔ ایک چیز وہ رہی، پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، اور ان کو لوہے کو موم بنا دیا گیا تھا، زرہیں بناتے تھے، ضرورت کی ساری چیزیں بناتے تھے۔ ایک معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں وہ چیز دی تھی۔ گویا لوہا ہاتھ میں پکڑا، گویا آٹے کے مانند ہے، جیسے آٹے کو جو شکل دے آسانی کے ساتھ بنا لے سکتے ہیں، ویسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام جنگی لباس بناتے تھے، یہ بناتے ساری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ریح کہتے ہیں ہواؤں کو۔ اللہ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، گویا ہوائیں ان کے تابع میں رہتی تھیں۔ ہوائیں جب تیزی سے چلیں تو انسان بے قابو ہو جا سکتا، ہوا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے معجزے کے طور پر سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ ہوائیں ان کے قبضے میں ہوتی تھیں، مشرق سے لے کر مغرب تک ہوائیں چلتی، تو آپ ایک تخت پر بیٹھتے تو ہوائیں اس تخت کو لے کر لمحوں کے اندر میلوں کا سفر طے کرتے تھے۔ گویا آج کے دور میں جیسے فضاؤں میں ہوائی جہاز ہزاروں میل دور آسانی سے جاتا ہے، یہ ایک مصنوعی چیز تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معجزے کے طور پر ہوائیں اس قابل بنا دی تھی، ان کے کنٹرول میں تھی، وہ جس رخ میں چاہیں ہوائیں ادھر ہی چلی جاتی۔ یہ تخت پر بیٹھ جاتے تو یہ حکم دیتے ہوا کو مشرق کی جانب جانا ہے، شمال کی طرف جانا ہے، جدھر جانا ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ ہوائیں ان کے تخت کو لے کر اس مقام پر پہنچایا کرتی تھیں۔ ان ہواؤں کے تعلق سے مفسرین نے ایک بات بتلائی ہے، آپ کے تخت کو ہوا کے کھندوں پر، ہواؤں کے اوپر رکھا گیا، وہ ہوائیں جہاں چاہیں، آپ جہاں چاہیں، وہ تخت اس مقام پر چلا جایا کرتا تھا۔ یہ تھا آپ کا معجزہ، جدھر آپ کی مرضی ہوتی تھی ہوائیں آپ کے تخت کو ادھر لے کر چلی جاتی تھی، اور اس کی سرعت اور اس کی رفتار، یعنی کتنی تیزی سے وہ ہوائیں چلتی تھیں، تو آپ کے تخت کی رفتار کیا ہوتی تھی، کتنے کلومیٹر کی سپیڈ ہو سکتی تھی، اس کو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ صبح سے لے کر چاشت کے وقت تک، چاشت ضحیٰ بھی کہتے ہیں اس کو، 8:30 یا 9 کا ٹائم، اشراق کے بعد کچھ دیر کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اس کو چاشت کہتے ہیں۔ اشراق، اس کے بعد چاشت، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اس کے اور اس کے درمیان میں۔ مفسرین نے لکھا ہے 1 ماہ کی جو مسافت ہوتی تھی اونٹوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے سے جتنی مسافت 1 مہینے میں طے ہوتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اشراق کے وقت سے لے کر چاشت کے وقت تک اتنی مسافت طے کر لیتے تھے۔ اتنی لمبی مدت، 1 مہینے کی مدت 1 ہی گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے اندر طے ہو، یہ معجزے کے طور پر۔ اور یہ اللہ نے اتنا یہ کیوں اختیار دیا کہ ساری روئے زمین کی بادشاہت آپ کو دی تھی، چرندوں پر حکومت، درندوں پر حکومت، سارے حیوانات پر حکومت، تمام انسانوں پر حکومت، جتنے انسان ہیں ان سب کی زبانیں، بولیاں آپ جانتے تھے، سمجھتے تھے، اسی میں آپ پوری طریقے سے بات چیت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ نمل ایک ہے قرآن کریم میں، نمل کے معنی آتی چونٹی، اس کا نام اس لیے نمل رکھا گیا کہ اس میں چونٹی کا ذکر آیا، اور چونٹی کا ذکر اس طریقے سے آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا بہت بڑا لشکر لے کر ایک مقام پر جا رہے تھے،
تیز رفتاری کے ساتھ پہنچ رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے چونٹیاں اس وقت راستہ کراس کر رہی تھی۔ چونٹیوں کے پاس ایک نظام ہے، بے نظمی نہیں، ان کا ایک امیر ہوتا ہے، اس کے ماتحت میں سفر کرتے ہیں، جہاں رکنے کے لیے حکم ہوتا ہے رک جاتے ہیں، جہاں سفر کرنا ہے کرتے ہیں۔ ان کا اتنا نظام ہے عقل حیران رہتی۔ غلہ و اناج اکٹھا کرنے میں سب شریک ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد غلہ لے جا کر زمینوں کی تہہ میں رکھ دیتے ہیں۔ زمین کی تہہ میں رکھنے کے بعد پھر اس کو کہیں زمین کی گرمی حرارت اس کی وجہ سے اس غلے میں، اس اناج میں، ان دانوں میں، ان بیجوں میں پودے نہ اگ جائیں۔ اگر پودے اگ جاتے ہیں تو ان کا غلہ خراب ہو جائے گا۔ اب اس غلے کو درست رکھنا ہے، استعمال کے قابل رکھنا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، تمام غلے کو نیچے سے نکال کر دھوپ کے وقت زمین پر ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد شام ہونے کے بعد لے جا کر زمین میں رکھتے ہیں۔ پھر غلہ اگر دانے کی شکل میں ہے، وہ دانہ اگر ایسے ہی رکھا جائے تو اس میں پودا پیدا ہونے کی امید ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس دانے کو کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تاکہ اس میں موڑ نہ ہو، پیدا نہ ہو، نمو کی کیفیت نہ ہو، پیدائش کی کوئی حالت نہ ہو۔ تو اس کے اندر اور چونٹی کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے اندر فراست بہت ہوتی تھی، سمجھ بوجھ، پوری طریقے سے سمجھنا دور دراز کے معاملات کو، پانی کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، دشمن کہاں آ رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جانور، اس کے علاوہ اس کے اندر ہمت، حوصلہ، جرت، یہ چیز چونٹی کے اندر اللہ نے رکھی۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی کبھی اتنا بڑا دانہ اس سے 2-3 گنا وزن رہتا ہے، برابر اسے اٹھا کر لے کر چلی جاتی ہے۔ چنانچہ بابر کے بارے میں ایک تذکرہ ہے کہ وہ ابراہیم لودھی سے شکست کھا کر فوج اس کا ساتھ چھوڑ دی، کئی لوگ ختم ہوئے، تو وہاں سے بھاگ کر ایک پہاڑ کی طرف، غار کی طرف جا کر اندر چھپ گیا، کیونکہ بادشاہ اگر گرفتار ہو جاتا تو بری طریقے سے قید میں رکھا جاتا، اس کو مار دیا جاتا، اس لیے فوج بھی خود اس کو بچانے کے لیے کسی مقام پر چھپا دیتی تھی۔ چنانچہ غار کے اندر جا کر لیٹ گیا، شکست ہو گئی تھی، کئی لوگ ختم ہو گئے تھے، ابراہیم لودھی نے پورا قبضہ کر لیا تھا، پانی پت کے میدان میں جنگ ہوئی تھی، تاریخ میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ اچانک بابر کی نظریں ایک چوٹی پر پڑی، ایک چھوٹی سی چوٹی ایک دانہ لے کر اوپر چڑھ رہی، لیکن اوپر تک چڑھ نہیں پا رہی، پھر نیچے گر رہی، 2 مرتبہ گری، 3 مرتبہ گری، چوتھے مرتبہ اوپر تک پہنچ کر دانہ لے کر چلی گئی۔ بابر کو اس سے ایک فکر ہوئی، ایک چھوٹی چونٹی شکست کھا کر مایوس نہیں ہوئی، گرنے کے بعد بھی مایوس نہیں، 2 بار 3 بار، چوتھی بار وہ کامیاب ہوئی، تو لہٰذا مجھے بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، یہ کہہ کر پھر فوج میں آیا، ایک نئے جذبے کے ساتھ جوش دلا کر لوگوں کو اکٹھا کیا، ملٹری کو، فوج کو مقابلہ کیا، اللہ نے کامیابی عطا۔ تو بہرکیف چونٹی کے تعلق سے کتاب الحیوان ایک کتاب ہے جس میں تمام حیوانات کی تفصیلات مل رہی ہیں، ان کے مزاج کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہے، ان کی طبیعتیں کیا ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظام کیا ہے، کیسے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، دشمنوں سے بچتے ہیں، ایک بہت بڑی دنیا ہے حیوانات۔ چونٹی کے تعلق سے حضرت سلیمان علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے تھے، تو چونٹیوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان کا لشکر بڑی تیزی سے آ رہا ہے، کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں رون ڈالے، انہیں کیا خبر، بہتر ہے تیزی کے ساتھ اپنے راستے کو یہ کر کے اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز، ان کی بات چیت سن لی، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو حکم دیا کہ رک جاؤ، مجھے ہنسی آ گئی چونٹیوں کی چالاکی پر کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، فوراً بلوں میں، سوراخوں میں چلے جاؤ۔ کچھ دیر تک، بہت دیر تک رکے رہے، جب ساری چونٹیاں چلی گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ وہ چونٹیاں اب نکل چکی ہیں، تو اس کے بعد وہ لشکر لے کر آگے بڑھے۔
تو سلیمان علیہ السلام کو اتنی ساری چیزیں دینے کی وجہ یہ تھی، تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت کا درجہ عطا فرمایا، انسانوں پر، جنوں پر، ہواؤں پر، ساری مخلوقات پر تھی۔ تو یہاں ہوا کا ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے دوسری نعمت تھی، جن کوئی معمولی چیز نہیں، بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ شیاطین کا لفظ قرآن میں آیا ہے، مفسرین نے یہاں اس کی تفسیر جنوں سے کی ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ حضرت سلیمان کو ہم نے تمام جنوں کو، تمام شیاطین کو، سب کو مسخر کر دیا، گویا ان کے قبضے میں سارے جن تھے، سارے شیاطین تھے، ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے، ان کے تابع تھے۔ یہ جنوں کو حکم دیتے ہیں مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، ان جنوں کے ذریعے سے دریاؤں میں غوطہ لگانے کا حکم دیتے۔ کئی جن دریاؤں میں جاتے، تہ میں پہنچتے، ہیرے، موتیاں، جواہرات اور کیا کیا نامعلوم اس کے اندر چیزیں قیمتی طور پر ہوتی تھیں، یہ سب لے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیں۔ تو لاکھوں کروڑوں اربوں روح کے اس کے موتیاں، اندر کی ساری چیزیں یہ جنوں کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل۔ اس کے علاوہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور بھی جنوں کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام لیا کرتے تھے۔ یہ سورہ سبا کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ جنوں سے کیا کیا کام لیے ہیں۔ ان میں سے ایک کام بتلا دیا گیا ہے کہ عمارتوں کو بنانا، بڑی بڑی چٹانوں کو ہٹا دینا، اور اس کے اندر سنگ تراشی کے معاملات ہو، ساری عمارتوں کا کام جنوں سے لیتے تھے۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ، ہیکل سلیمانی، جو آج کل جو عموماً تصاویر میں جو ڈوم نظر آتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ معبد ہے یہودیوں کا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ مسجد اقصیٰ اس سے کافی دوری پر ہے، بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑا صحن ہے، کئی کلومیٹر پر وہ چیز پھیلی ہوئی۔ وہ جو تصاویر میں ایک ڈوم جو نظر آتا ہے وہ ہیکل سلیمانی، وہی مقصد ہے یہودیوں کا، اس پر ہمارا قبضہ ہونا ہے، اور اس کے اندر ہماری کئی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، نہ معلوم ان کی کتابوں کے اندر کیا کیا چیزیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس پر وہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں، اثرنا اس کی تعمیر کر کے اس کی توسیع کرنا، یہ سارا معاملہ ان کے بڑے منصوبے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی، جنوں کو لے کر عمارت بنانے کا حکم دیا، ایک نقشہ دے دیا کہ یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہیں۔ سامنے نگرانی کے لیے کافی دوری پر ٹھہرتے، ان کے ٹھہرنے کا انداز ایسا ہوتا کہ جن سامنے کام کر رہے ہیں تو وہ گویا دیکھ رہے ہیں۔ اب پیغمبر ہونے کی وجہ سے ان کا معاملہ انسانوں سے الگ تھا، کھانے پینے کی ویسی مجبوری کی بات نہیں ہوتی، کئی کئی دن بھی ٹھہر جاتے تھے۔ جنوں کو معلوم تھا کہ مستقل رات کئی راتیں، کئی کئی دن ایسے ٹھہر جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھ کر جن کام کرنے لگتے، رات دن وہ کام کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب وفات ہوئی تو جس انداز سے وہ کھڑے تھے عصا کے سہارے، فلما خر تبینت الجن، اس عصا کے اندر سے دمک لکڑی کو اسے کھانا شروع کیا۔ اب اس کی مدت کہنا مشکل ہے، کتنے مہینے تھے، کتنے دن تھی، کیا حالت تھی۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ جن ان کے کھڑے ہوئے رہ کر دیکھنے کے منظر کو اس طریقے سے ٹھہرے تھے کہ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ کر، ادھورا چھوڑ کر کہیں جا نہیں پا رہا، کام کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ لکڑی جس کے سہارے پر ان کا بدن کھڑا ہوا تھا، لکڑی کے اندر دمک کی وجہ سے اس میں خالی پن ہو گیا، فوخل ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا بدن مبارک جو لکڑی کے سہارے پر ٹھہرا تھا، لکڑی کمزور ہونے کی وجہ سے بدن نیچے گر گیا۔ جیسے وہ زمین پر گر پڑے، اس وقت جنوں نے دیکھا ہے کہ کیا معاملہ ہے، گرے ہیں، تو فوراً کام چھوڑ کر قریب آئے، آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ انتقال ہو چکا ہے۔
تو اس وقت جنوں کو بڑا افسوس ہوا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اتنی مصیبت ہم اٹھاتے ہی نہیں، جب تک مسجد اقصیٰ کی قریب تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس طریقے سے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ذکر چونکہ سلیمان کا ذکر تھا، اس لیے میں نے سورہ سبا اور سورہ نمل کی وہ آیتوں کو اسی مقام پر جوڑ کر ان کے تذکرے کو میں نے مکمل کر لیا ہے۔ اور بھی بڑی تفصیلات ہیں انشاءاللہ سورہ سبا میں جب پہنچیں گے تو ملکہ بلقیس سے جو ان کے معاملات ہوئے تھے، ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، بڑی لمبی چوڑی بحث ہے انشاءاللہ، وہی ان آیتوں میں اس کو وہاں پر اٹھا کر رکھ لیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر قرآن کے اندر 3 پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ یہ تو انبیاء ہے، آپ جو حضرات جو مسلسل آ رہے ہیں ان کو خبر ہے کہ یہ سورہ کا موضوع ہی انبیاء کرام کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کی نبوت، ان کے کمالات، ان کے معجزات، وہی بحثیں چلتی رہیں گی۔ اب یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے وَإِسْمَاعِيلَ، ذکر کیجئے، یاد کیجئے، اذکر محذوف ہے، وہاں ہر جگہ آ رہا ہے، اذکر فی الکتاب، اذکر فی الکتاب، ہر جگہ اذکر آ رہا ہے، یہاں پر وہ لفظ یہاں نہیں ہے۔ وَأَیوب جو کل تذکرے میں آیا، وَاذْکُرْ ایوب، گویا وہاں ایوب کا ذکر کیجئے، تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا وَإِسْمَاعِيلَ، یعنی اسماعیل کا ذکر کیجئے، ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وَذَا الْكِفْلِ کا ذکر کیجئے، وَذَا النُّونِ مچھلی والے کا ذکر کیجئے۔ اس طرح 4 پیغمبروں کا ذکر ترتیب کے ساتھ آ گیا۔ ابھی ان میں یہاں پر حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل یہ بھی ایک پیغمبر ہیں، ان کی کوئی تفصیلات یہاں نہیں ہیں۔ قرآن میں دوسرے مقامات پر ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ ذوالکفل کا تذکرہ مختصر سا سورہ صاد کے اندر اور کسی مقام پر اشارتاً کنایتاً آیا ہے، احادیث میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ صرف ان کا وصف کو جو بیان کیا جا رہا ہے کل من الصابرین، یہ سب صبر والے تھے اور یہ صالحین میں سے تھے، یہ بات۔ وَذَنُّونِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مچھلی والے کا بھی ذکر کیجئے قرآن میں۔ مچھلی والے کون ہیں؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی والے کصاحب الحوت، دوسرے حوت بھی مچھلی کا معنی ہے، نون بھی مچھلی کا معنی ہے۔ ایک مقام پر صاحب الحوت مچھلی والے، یہاں پر صاحب نون مچھلی والے، 2 طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیا۔ یہاں جو ذکر آ رہا ہے اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، حضرت یونس علیہ السلام نے غضبناک ہو کر، قوم سے ناراض ہو کر، قوم ان کی بات نہیں مان رہی تھی اور انہوں نے کئی مرتبہ کہہ دیا کہ تم پر عذاب آئے گا اگر ایمان نہیں لائیں گے، تو کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، تو فوراً انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلے جانا بہتر ہے۔ آپ نے وحی کا انتظار نہیں کیا، جبرائیل کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جیسے ہی قوم کی حالت دیکھی ان کو چھوڑے سیدھے نکل کر چلے گئے۔ جا رہے تھے، راستے میں دریا ملا، ندی تھی، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہے تھے، آپ بھی اس کشتی میں سوار رہے۔ اب کشتی جب بیچ میں گئی تو ہچکولے کھانے لگی، اچانک طوفان آنے لگا۔ ملاح نے کہا یہ طوفان ہمیشہ نہیں آتا، جب کبھی کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے چلا جاتا ہے، آقا سے بغیر اس کی اجازت اور مرضی کے قدم اٹھاتا ہے، تو ایسے طوفان آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ان سواریوں میں، ان مسافرین میں، کشتی میں جو لوگ سوار ہیں ان میں یقیناً کوئی غلام ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر نکلا۔ یہ جملے حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں پہنچے تو آپ کو احساس ہوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کا انتظار کرنا تھا، اس کے فیصلے کا، اس کے جواب کا مجھ سے بڑی نادانی ہوئی، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ کو موجوں کے حوالے کر دیا۔ بعض روایتوں میں بھی یہ آ رہا ہے
کہ اس موقع پر ملا نے کہا وہ غلام اگر یہاں سے چلا جائے تو کشتی سے اتر کے پانی کے حوالے ہو جائے، سب کی زندگیاں بچ جائیں گی، کیوں وہ ایک آدمی سب کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا وہ کوئی اور غلام نہیں ہے، میں ہی ہوں، میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی نکلا تھا، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو سامنے لے آ کر کھڑا کر دیا، لوگوں نے اس منظر کو دیکھا، وہ مچھلی نے فوراً آپ کو اپنے منہ میں لے لیا اور مچھلی کو حکم دیا یہ تمہارے لیے غذا نہیں ہے، یہ گویا ان کے لیے قید خانہ، ان کی پوری طریقے سے حفاظت کرنا، یہ کہا۔ اس کے بعد کئی دن تک یہ معاملہ رہا، کتنے دن رہے اس کی تعداد الگ الگ انداز میں ہے۔ ادھر قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے تو عذاب کی علامتیں نظر آنے لگیں، ان کو احساس ہوا ہم نے یونس کی بات نہیں مانی، یہ بڑی غلطی ہوئی، اگر یونس نہیں ہے تو کیا کیا جائے، اللہ تو موجود ہے، ہم اس سے فریاد کریں گے۔ تلاش کیا لیکن وہ کہیں یونس ملے نہیں، تو فوراً سب نے ایک فیصلہ کیا ہماری عاجزی و انکساری اللہ کے سامنے ظاہر ہونا ہے، اس لیے ٹاٹ جیسے کپڑے جتنے بڑے دولت مند تھے سب نے سادے سیدھے لباس میں ایک کھلے میدان میں چلے گئے، سامنے ننھے ننھے بچوں کو رکھا، اس کے بعد عورتوں کو رکھا، اس کے بعد بوڑھے لوگوں کو رکھا، اس کے بعد نوجوانوں کو پیچھے رکھا، گڑ گڑا کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها لما قوم یونس، یونس کا لفظ وہاں پر مل رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ نے کہا یونس کی قوم کے علاوہ کسی قوم کو عذاب آنے کے بعد ہم نے نہیں بچایا، صرف قوم یونس کو بچا لیا، وہ اللہ کی مرضی تھی۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی تعبیلات نہیں کرنا چاہیے، نہیں پوچھنے سے اللہ نے یہ کیا وہ باتیں الگ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، چاہے تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر ہی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی جا سکتے تھے، جو کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہ کہا فنفعها ایمانها لما قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں باہر ڈال دیں، یہ اس وقت اللہ کا حکم ہوا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ سورہ سعد میں اللہ کا جو غضب انداز، جلال، اپنی عظمت و ہیبت، اگر یہ مچھلی والے یونس اگر ہمیں یاد نہیں کرتے تو مچھلی کو ہی ان کی خبر بنا دیتے، الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی میں رکھتے، یہ جلال کا انداز تھا۔ اب وہ جلال ختم ہوا حضرت یونس کی اس فریاد پر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی آیتوں کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تیری ذات بلند ہے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ تسبیح کی، یہ استغفار کیا، یہ دعا کی، یہ فریاد فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کو حکم دیا اور فوراً وہ باہر آ گئے، بالکل ناتوان تھے، صحرا تھا، ایک بیل آئی، ایک بکری آئی، غیب سے سارے انتظامات ہوئے، وہیں کئی دن تک رہے، بکری کا دودھ پی کر تب توانا آئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جائیے آپ بائبل کی طرف چلے جائے، نینوا وہ بستی کے نام تھی، اہل نینوا کے پاس، نینوا کے لوگوں کے پاس جائیے اور ان کو دین پیش کیجیے۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام اس مقام پر گئے اور وہ لوگ ایمان لے آئے۔ یہاں ایک 5 منٹ میں، کیونکہ وہ بڑی اہم تسبیح ہے جو حضرت یونس علیہ السلام، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی مجرب ہے، بڑے بڑے مشائخ، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، علماء ربانیین نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا ورد کو، اس کو ایک نام بھی دے دیا ختم یونسی، حضرت یونس کا ختم، اس کو بلاؤں مصیبتوں میں پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ صرف مشائخ کی طرف سے پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بڑی اہم بات ہے۔
یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پیران طریقت یا مشائخ یا صوفیہ ان لوگوں کی جاری کی ہوئی چیزیں ہیں. ختم یونسی، لا الہ الا انت سبحانک، یہ اتنا پڑھنا ہے، وہ 1,24,000 ان حضرات نے وہ تعداد بنا لیا، لیکن اصل چیز تسبیح پڑھنا ہے. اور یہ حضور نے حدیث میں بیان کیا. میں وہ 2 حدیث کہہ کر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. بعض دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. وہ حدیث کے جملے بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ ان حدیث کے جملوں کو سننا بھی ثواب کی بات ہو. دعوت ذنونی اذا دعا ربہ وہو فی بطن الحوت، مچھلی والے کی دعا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اور اس کی فریاد، جب کہ وہ اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو آواز دی، وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ، اس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. گویا یہ دعا ان کی زبان سے اس وقت نکلی جب کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. وہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آپ کی دعا ہے. قرآن کے بھی الفاظ ہیں سورہ انبیاء کے اندر. لم یدا بہا رجل مسلم فی شیء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان جس مشکل میں بھی، جس مصیبت اور پریشانی میں بھی ان الفاظ سے جو حضرت یونس کے ہیں، ان کلمات سے جو حضرت یونس کی زبان مبارک سے جاری ہوئے ہیں دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس ارشاد کو نقل کیا ہے. اور ایک اسی حدیث کو دوسرے انداز سے بھی دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی آیا ہوا. وہ کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا، الا اخبرکم بشیء، کیا میں تمہیں ایک چیز نہ بتلاؤں؟ اذا نزل باحد منکم کرب او بلاء، کرب مصیبت، بلا آفت، ایسی آفت جو آسمانی ہو، کرب انسانی ہو، زمینی، دونوں الفاظ، زمینی بلائیں یہ آسمانی آفتیں، یہ انسانوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتیں. کربلا اسی سے وہ بنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جس مقام کو تھا، حضور نے کہا تھا ھذا ریح و کرب و بلاء، یہ تو اس مٹی میں کرب کی بھی بو آ رہی ہے، بلا کی بھی بو آ رہی ہے. تو اسی لفظ سے وہ جگہ کا نام ہی کربلا پڑا. یہ کربلا کا لفظ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آ رہا ہے. الا اخبرکم بشیء اذا نزل باحد منکم کرب و بلاء، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا دوں جب تم میں سے کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مومن کو کوئی کرب پہنچے، کوئی بلا پہنچے، فدعا بہ، اگر وہ دعا کرے، الا فرج اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کی بلا کو، اس کے کرب کو، اس کی مصیبت کو، اس پر آئی ہوئی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی اہم بات ہے تو آپ بتلا دیجئے، وہ کیا چیز آپ بتلانا چاہتے ہیں؟ بلا یا رسول اللہ آپ بتلا دیجئے. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت شریفہ تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ایسی بھی مصیبت کیوں نہ ہو وہ دور فرما دیتے ہیں. اس مقام پر اور تھوڑی سی ایک وضاحت جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بیٹے ہیں مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے.
تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے مصیبتوں میں، بلاؤں میں، تکلیفوں میں نفل نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نفل نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک بات بتلائی کہ تم اس 2 رکعت نفل میں یا 4 رکعت پڑھنے کی بات کہی ہے کہ اس کے اندر تم یہ آیتیں پڑھو۔ مجھ کو انہی کے الفاظ میں مجھ کو میرے والد، ان کے والد کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ جو کہہ رہے ہیں کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے مجھے اجازت دی، یعنی بتلایا کہ تم یہ عمل کرو۔ انسان مشکلوں میں، حاجتوں میں اس کو ان سے بچنے کے لیے، ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، اپنی ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے 4 رکعت نمازیں پڑھے۔ دوسروں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کو دعا کرنے کا بھی حکم دیا، لیکن شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کو 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یہ پوری آیت ہے سورہ انبیاء کے اندر۔ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں بالکل آخری اختتام میں وہ آیت آ رہی۔ پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھنے کا حکم ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حضرت ایوب کی دعا 2 روز پہلے میں نے بتلایا تھی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ آیت۔ تو اس کے بعد دوسری رکعت میں یہ دعا پڑھنا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پہلی آیت حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، دوسری آیت حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ تیسری آیت میں پہلا قاعدہ ہونے کے بعد جب تیسری رکعت کھڑے ہو جائیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن ہی کی آیت ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ بھی کسی پیغمبر کی دعا ہے، اس وقت مجھے وہ نام یاد نہیں آ رہا ہے کس پیغمبر کے تذکرے میں آیا ہے، یہ بھی قرآن ہی کی آیت ہے۔ وہ انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں اپنے اس معاملے کو تیرے حوالے کر رہا۔ حضرت ایوب کی دعا میں ہے، اے پروردگار مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ نے ان کی دعا سن لی، اس کا معنی یہ ہے۔ تیسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ چوتھی رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اتنا ہی پڑھنا ہے۔ پھر سلام پھیر کر دعا کے بعد یہ دعا مانگنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام، یہ پانچوں دعائیں پیغمبروں ہی کی ہیں۔ نماز ہونے کے بعد جو دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اس دعا کا مطلب یہ ہے، اے پروردگار میں کمزور، نحیف، ناتوان، عاجز، بے بس، مغلوب بندہ ہوں، مدد تیری ہی چاہیے، تو میری مدد فرما۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس طریقے سے یہ باتیں ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اور ایک بات لکھی ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ چاروں آیتیں جو 4 رکعت میں پڑھ رہی ہیں، اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ حدیثوں میں ہے جو دعا اسم اعظم کے ذریعے خوب مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو امام جعفر صادق کا ایک بیان یہ مل رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چاروں آیتوں کے اندر اسم اعظم ہے، لہٰذا اس کا ورد کرنا۔ اب یہ بات ہے، اب میں اپنے طور پر اس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نماز کی حالت میں یہ ساری آیتیں حافظ قرآن ہو تو پڑھ سکے گا، دوسرے آدمیوں کے لیے پڑھنا مشکل ہے۔ شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کو بتلا دیا، وہ بیٹے اس درجے کے تھے، انہوں پڑھ لیے۔ اب دوسرے لوگ، ہمارے سیدھے سادے لوگ جن کو یہ قرآن کی آیت یاد نہیں پڑھ سکیں، اس لیے بہتر ہے سورہ اخلاص ہو یا آیت الکرسی ہو یا اس آیت کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں
کم از کم وہ اپنے طور پر پڑھ لے کر نماز ہونے کے بعد یہ 5 آیتیں ورد کے ساتھ پڑھ کر دعا مانگ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ گویا اسی پر عمل ہو جائے گا۔ 4 آیتیں حالت نماز میں ہے، 1 آیت نماز ختم ہونے کے بعد ہے۔ ایسا کیا جائے اپنے طور پر قرآن کی جو آیتیں ہیں، آیت الکرسی سب سے زیادہ بہتر مناسب ہے، اس کو پڑھ لیں۔ سورۃ الاخلاص ہے، پڑھ لے کر ہر رکعت میں جو بھی ہو، آخر میں 5 آیتیں کاغذ میں لکھ لے کر سامنے رکھ کر دیکھ کر پڑھ کر دعا فرما لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ شاہ صاحب کے مطابق عمل ہوگا۔ ذرا سی اس کے اندر کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ عمل آپ حضرات کے سامنے بتلا دوں۔ اس کو مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ انہی گفتگو اسی باتوں پر میں اس گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد دوسری سورت کی طرف رخ کروں گا۔ یہیں آج یہ گفتگو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے۔ جو حضرات قرآن کے سماعت اور تفسیر کی محبت میں پہنچے ہیں، اس عمل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ حاضرین کے اور میرے اس عمل کو قبول کر لے اور اس عمل کا اجر و ثواب آخرت میں ہمیں عطا فرما دے۔ یہ دوسرا عشرہ ہے، مغفرت کا ہے، ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ۔ ہماری مغفرت ہی نہیں، ہمارے آباء و اجداد کی بھی مغفرت فرمانے۔ ہماری مائیں، ہمارے آباء و اجداد، خاندان کے جتنے بھی اکابرین حاضرین کے ہیں، سب ہیں، ان سب کی بھی تو اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما اور ان سب کو اہل سعادت میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنے شان کریمی سے ہماری اولاد و آل کا بھی سلسلہ دنیا میں جاری فرما جو نیک اور صالح ہوں۔ ان سے بھی کوئی ایسے گناہ ہو جائیں گے بشر ہونے کی وجہ سے، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما دے، انہیں بھی اہل مغفرت میں، اہل سعادت میں شامل فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارکہ میں ہم جو بھی دعائیں کر رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، ہمارے سارے کاموں کے اندر برکت عطا فرما، گناہوں سے محفوظ رکھ دے، گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی معمولی سی عبادت کرے تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اسے پسند فرما لے، اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ آخرت کی ساری منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرما دے، ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے تعلق سے آپ سبھی حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کن حالات سے گزر ہیں، ان کے حق میں دعائیں فرمائیں۔ ننھے ننھے معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سب بری طرح سے ختم ہو رہے ہیں۔ 40,000 تک لوگ مر چکے ہیں، پورا شہر ویران ہو چکا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہودیوں نے پورا منصوبہ بنا لیا ہے کہ ان کو وہاں سے نکال کر چاروں طرف پھیلا کر دوسری جگہ دیں اور وہ ساری چیزیں قبضے میں لے لیں۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ غزہ وغیرہ کے نیچے بہت سارے معدنیات ہیں، تیل ہے، پیٹرول ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کیسے بھی بستی خالی کر کے قبضہ کر لیں۔ جو کچھ بھی ان کی نیتیں ہوں، اے اللہ ان کے نیتوں کو ناکام کر دے، ان لوگوں ان کا وطن دے، ان پر رحم و کرم فرما۔ ان بچوں کے واسطے سے کم از کم، ان ننھے ننھے معصوم بچے بچیاں، ان عورتوں کے واسطے، بوڑھوں کے واسطے، ضعیفوں اور بیماروں کی طرف سے اے اللہ ان پر رحم کر کے ایک اچھی زندگی دے، صحت دے، عافیت دے، انہیں روزی اور روٹی دے، ہر طرح کے سکون انہیں عطا فرما۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں قبول کر لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔